اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، آمینو ایمان لے آؤ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی ایمان پر مداومت اختیار کرو، ہمیشگی اختیار کرو، ایمان پر ہمیشہ قائم رہو۔ اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی ہمیشہ ایمان پر قائم رہو۔ کس چیز پر قائم رہو، کس چیز پر ایمان لے آؤ؟ باللہ، اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی اور اس کتاب پر، نزل جو اس نے اتاری، علی رسولہ اپنے رسول پر، اس کتاب پر جو اس نے اتاری اپنے رسول پر۔ ایک ہے نزلہ اور ایک ہے انزلہ، دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، نزلہ، لیکن نزلہ کہتے ہیں آہستہ آہستہ اتارنے کو، تدریجاً تدریجاً، نجماً نجماً، آہستہ آہستہ اتارنا۔ قرآن پاک 23 سالوں میں اترا، اس لیے نزلہ فرمایا، اور باقی کتابیں یکبارگی اتریں، تورات یکبارگی، انجیل یکبارگی، زبور یکبارگی، اس لیے ان کے لیے لفظ انزلہ استعمال فرمایا۔ کہیں کہیں قرآن کے لیے بھی انزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جہاں قرآن کے لیے انزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک یکبارگی نازل فرما دیا تھا، پھر وہاں سے 23 سالوں میں نازل ہوا، تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک آیا انزلہ یکبارگی، اور آسمان دنیا سے زمین تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک تک حضرت جبرائیل 23 سالوں میں لے کر آئے، آہستہ آہستہ، اس اعتبار سے نزلہ۔ اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر، الذی نزل جو اس نے اتاری، علی رسولہ اپنے رسول پر، والکتاب الذی اور ان کتابوں پر، والکتاب الذی اور ان کتابوں پر جو انزل اس نے اتاری، من قبل اس سے پہلے۔ والکتاب پر الف لام اس میں جنس کا ہے، مراد تمام کتابیں ہیں، جنس کتاب مراد ہے، ایک کتاب نہیں، صرف تورات نہیں، انجیل نہیں، تمام کتابیں۔ تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ایک مطلب تو اگلے آمینوں کا یہ بیان کر دیا کہ ایمان پر قائم رہو، ہمیشگی اختیار کرو۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے، یا ایھا الذین آمنو، کہ اے وہ لوگوں جو مجملاً ایمان لائے ہو، آمینو ایمان لے آؤ تفصیلاً، کن چیزوں پر؟ باللہ اللہ پر، اس کے رسول پر، والکتاب الذی اور اس کتاب پر جو نزل اتاری، علی رسولہ اپنے رسول پر، والکتاب الذی اور ان کتابوں پر، انزل جو اس نے اتاری، من قبل اس سے پہلے۔ مفرد کے اعتبار سے ترجمہ یہ کر سکتی ہیں، والکتاب الذی اور اس کتاب پر، انزل جو اس نے اتاری، من قبل اس سے پہلے۔ ومن یکفر اور جو انکار کرے گا، کفر کرے گا، باللہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کا، فقد ضل تحقیق وہ گمراہ ہوا، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی، وہ گمراہی میں جا پڑا، دور کی گمراہی میں، دور کی گمراہی میں جا پڑا یعنی حق سے دور چلا گیا۔ تو ایمان ان چیزوں پر لانا ضروری ہے، ان کے بغیر ایمان معتبر نہیں ہے۔ جب تک ان چیزوں پر آدمی
ایمان نہ لائے اس کا ایمان معتبر نہیں، اور اس پر پھر قائم رہنا، ہمیشگی اختیار کرنا۔ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ یہود کا وتیرہ یہ تھا کہ جب چاہتے تھے ایمان لے آتے تھے، جب چاہتے تھے کفر کے راستوں کی طرف لوٹ جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے تورات لینے کے لیے، انہوں نے پیچھے سے کفر اختیار کر لیا، بچڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا پاٹ کر کے سامری کے چکر میں آ کے جادوگر کے پیچھے لگ کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو قتل کیا جائے جنہوں نے یہ گناہ کیا ہے۔ 70,000 بنی اسرائیلیوں کو قتل کر دیا گیا، باقیوں کی توبہ قبول۔ ان کی توبہ کی قبولیت کا یہی سبب بتایا گیا، یہی طریقہ بتایا گیا کہ طریقہ یہ ہے جنہوں نے یہ کام نہیں کیا وہ ان کو ماریں، جنہوں نے یہ کام کیا ہے توبہ ہو جائے گی۔ پھر یہ توبہ کر کے دوبارہ مسلمان ہوئے، بچڑے کی عبادت سے انہوں نے توبہ کی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے، سلسلہ قائم رہا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف پھر پیغمبر بن کے آئے، اس کا انکار کر دیا، پھر کافر ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، مسلمان ہوئے، بچڑے کی عبادت کر کے پھر کافر ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر کے بچڑے کی عبادت سے توبہ کر کے پھر مسلمان ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر کے پھر کافر ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے تو کفر کے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا، یہ کفر، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو یہ کفر میں مزید زیادتی ہو گئی۔ اسی لیے اس آیت میں اتنی تاکید کے ساتھ حکم دیا کہ ان چیزوں پر ایمان لاؤ، یعنی ان چیزوں پر ایمان لا کے ان پر قائم بھی رہو، پھرنا نہیں ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، ثم کفروا پھر وہ کافر ہو گئے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یہودی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ثم کفروا پھر کافر ہو گئے بچڑے کی عبادت کر کے، ثم آمنو پھر ایمان لائے توبہ کر کے، ثم کفروا پھر کفر کیا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے، ثم ازدادوا پھر آگے بڑھ گئے، زیادتی کی کفرن کفر میں، پھر اور بڑھ گئے کفر میں حضور علیہ السلام کا انکار کر کے۔ لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ، لیغفر لہم کہ بخش دے ان کو، نہیں ہے اللہ کہ بخش دے ان کو، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرمائیں گے، ولا اور نہیں ہے لیہدیہم کہ ان کو ہدایت دے، سبیلا راستے کی۔ نہ وہ اس قابل ہیں کہ ان کو معاف کیا جائے، نہ وہ اس قابل ہیں کہ ان کو ہدایت دی جائے۔ ہدایت کے قابل کیوں نہیں ہے؟ کہ انہوں نے اپنی اس استعداد کو مکمل طور پر ختم کر لیا ہے۔ انسان کی تمام استعدادیں ایک حد تک کام کرتی ہیں، ایک وقت تک کام کرتی ہیں، اور جب انسان مسلسل ان کا غلط استعمال کرتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات وہ صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اتنا کفر کیا، اتنا کھیل بنایا، ایمان اور کفر، ایمان اور کفر، یہ ایمان کفر کھیلتے رہے، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اس صلاحیت ہی سے محروم ہو گئے۔ اب نہ تو ان کی کفر کی وجہ سے بخشش ہو سکتی ہے، اور نہ اس استعداد کو ختم کرنے کی وجہ سے یہ ایمان لانے کے قابل رہے ہیں۔ یہی کام منافقین کا تھا، منافقین بھی یہی کرتے تھے، روز ایمان لاتے تھے، روز کافر ہوتے تھے، صبح کو ایمان لائے شام کو کافر ہوئے، کہ بعض مرتبہ ان کے دل میں ایمان کی حقانیت پیدا ہوتی تھی تو دل چاہتا تھا ایمان لے آئیں، اور اگلے ہی لمحے اپنی اسی ڈگر پر قائم رہنے کی وجہ سے وہیں کے وہیں کھڑے ہو جاتے تھے، اپنے غلط کام نہیں چھوڑتے تھے، سچے دل سے ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اگر دل میں حقانیت پیدا بھی ہوئی اس کو نظر انداز کر دیا، اسلام کی سچائی دل میں پیدا ہوئی اس کو نظر انداز کر دیا، تو گویا کہ ان کی کیفیت بھی گوں مگوں رہتی تھی، کبھی کچھ۔ تو ایمان کفر ان کے نزدیک بھی ایک کھیل بنا ہوا تھا کہ بظاہر ایمان لے آئے، مسلمانوں کے درمیان رہے، مسجدوں میں جا کے نمازیں بھی پڑھی، کافروں کے ساتھ تعلقات بھی رکھے، مسلمانوں کے ساتھ جمعہ بھی پڑھا، یہودیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ بھی کیا،
مسلمانوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کے لڑائیوں میں بھی چلے گئے اور سازشیں بھی کرتے رہے، تو روز ایمان لاتے تھے، روز کفر کرتے تھے، ایمان کی طرف بڑھتے تھے، کفر، وہ ظاہری کھیل بنایا ہوا تھا ہر چیز کو، اس لیے خاص طور پر انہی کا نام لیا، بشر المنافقین، خوشخبری سنا دیں منافقوں کو، بِأَنَّ لَهُمْ، کہ بے شک ان کے لیے، عذابًا علیما، دردناک عذاب ہے۔ انسان مستقبل کے حوالے سے ہمیشہ خوشخبری سننا چاہتا ہے، ہمیشہ انسان پر امید رہتا ہے یا آئندہ کے بارے میں کچھ اچھا سننا چاہتا ہے، ہمیشہ انسان کی خواہش ہوتی ہے، اور انسان کی اتنی بڑی نفسیاتی کمزوری ہے کہ اگر کوئی جھوٹی تعریف بھی کرتا ہے تب بھی انسان خوش ہو جاتا ہے، پتہ بھی ہونا کہ یہ آدمی میرے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اپنے سے بہتر کوئی آدمی اپنی کیفیت سے واقف نہیں ہوتا، اس کے باوجود کہ وہ جانتا ہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، میرے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی، یہ کمالات نہیں پائے جاتے، میں اتنا بڑا انسان نہیں ہوں، لیکن تعریف سن کے انسان خوش ہوتا ہے۔ تو چونکہ انسان خوشخبری سننا چاہتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو خوشخبری سنائیں، لیکن وہ خوشخبری کوئی اچھی چیز کی نہیں ہے، وہ ان کے لیے عذاب علیم کی ہے۔ کون ہے یہ منافق؟ الذین، وہ لوگ، یتخذون، جو بناتے ہیں، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، یہ وہ کا منافق ہیں جو کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ یہ ایمان سچے دل سے کیا لاتے یا ایمان کے تقاضوں پر کیا عمل کرتے تو ظاہری برتاؤ بھی مسلمانوں والا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنی اہم بات ہے کہ گویا کہ کافروں کے ساتھ دوستی قائم کرنا یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ تعلقات اور چیز ہے، تجارت اور چیز ہے، سفارت کاری اور چیز ہے، لیکن یارانے گانٹھ لینا، قلبی لگاؤ، تعلقات، اب بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو غیر مسلموں کے ساتھ قلبی لگاؤ رکھتے ہیں، ایسے محبت جیسے ایک مسلمان سے ہونی چاہیے وہ کافر سے ہوتی، یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ انسان آہستہ 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 منافقت کی، انسان آہستہ آہستہ کفر کی نفرت کھو بیٹھتا ہے، اس کے دل میں سے آہستہ آہستہ کفر اور شرک کی نفرت ہی ختم ہو جاتی ہے اس دوستی کی نحوست سے۔ اس لیے یہ کسی مسلمان کا وتیرہ نہیں ہو سکتا، کسی مسلمان کا طرز عمل نہیں ہو سکتا کافروں سے دوستی لگانا۔ اب بہت سارے مسلمان ہیں، بڑے لوگوں میں بھی، چھوٹوں میں بھی، بادشاہوں میں بھی، عوام الناس میں بھی، کہ جن کا کافروں کے ساتھ وہ لگاؤ ہے کہ جو کسی مسلمان کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر تو نشانی ہوئی منافقین کی کہ یہ ان کا طرز عمل تھا۔ الذین، وہ لوگ، یتخذون، جو بناتے ہیں، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، ایمان والوں کے علاوہ، ایمان والوں کو چھوڑ کر، ایبتغون، کیا وہ چاہتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، عندہم، ان کے پاس، العزت، عزت، کیا وہ چاہتے ہیں ان کے پاس عزت، فإن العزت للہ جمیعا، بے شک عزت اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری، بے شک عزت اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری۔ عام طور پر آدمی جب یہ طرز عمل اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا کہ وہ مقام، مرتبہ، عزت چاہ رہا ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملک شام گئے، وہاں کے گورنر سے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تاریخی بات ارشاد فرمائی۔ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت آپ کم سے کم لباس اچھا پہن لیتے ہیں، آپ کی بڑے لوگوں سے ملاقات ہے، اور آپ جو ہے ان کے ساتھ اس حالت میں ملیں گے کہ آپ کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں تو وہ کیا سوچیں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے علاوہ کوئی اور یہ بات کہتا تو میں اس کو ایسی سزا دیتا کہ اس کی نسلیں یاد رکھتی۔ اور پھر فرمایا کنتم اقل الناس واذل الناس فاعزکم اللہ بالاسلام مہما تطلب العزہ بغیرہ یذلکم اللہ، کہ ابو عبیدہ تم تعداد میں کم تھے، سب سے زیادہ کمزور تھے،
تم کو اللہ تعالیٰ نے محض اسلام کی وجہ سے شان و شوکت اور عزت عطا فرمائی۔ اچھی طرح یاد رکھو، اگر تم اسلام کے سوا کسی اور چیز میں عزت تلاش کرنا چاہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل کر دے گا۔ جب مسلمان مہما تطلب العزہ بغیرہ یذلکم اللہ، جب تم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے عزت تلاش کرنا چاہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ قرآن کی آواز میں سن نغمہ لا تک نہ تو، اندر سے بھی ہو جا ہرا، کھلنے سے پہلے مسکرا، گرنے سے پہلے ہی سنبھل، حیا علی خیر